ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔ قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ عزیز بھائیو، سورۃ الحجرات کی تفسیر گزشتہ ہمارے خطبات جماعت کے اندر ہم نے آپ بھائیوں کے سامنے رکھی ہے۔ آج بھی دو موضوع بڑے اہم ہیں۔ حسب وعدہ سورت کی تفسیر کو بھی مکمل کرنا ہے
اور جس طرح ہمارے اسلامی مہینوں کو ہمارے مسلمان بھائیوں نے تقسیم کر کے اپنی طرف سے ان مہینوں کے اندر بدعات اور خرافات کا ایک طوفان کھڑا کیا ہوا ہے، اسی طرح انگریزی مہینے، ان میں فروری کا مہینہ یہ بھی ایک بہت بڑا فتنے کا طوفان اس مہینے میں کھڑا ہوتا ہے، جس کو ویلنٹائن ڈے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ نے سورۃ الحجرات کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں ایمان والوں کو خطاب کیا فرمایا ہے کہ اے ایمان والوں، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائے۔ بات سوچنے کی ہے، بات توجہ کرنے کی ہے، اللہ کے قرآن پہ تدبر کرنے کی ہے، تفکر کرنے کی بات ہے کہ جس اسلام نے ہماری عزتوں کا اس قدر خیال کیا ہے کہ کسی کو کسی کے ساتھ مذاق اور ٹھٹھا کرنے کی اجازت نہیں دی، کسی کی بے عزتی کرنے کا حق کسی کو نہیں ادا، کسی کو نہیں دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ مذاق اور ٹھٹھا جو ہے، استہزاء، وہ مجلس کے اندر کیا جاتا ہے۔ دو بندے اکیلے ہیں تو وہ مذاق ایک دوسرے سے کریں گے تو وہ محسوس ہی نہیں ہوگا۔ ہمیشہ جو استہزاء ہے، جو مذاق ہے، وہ مجلس کے اندر کر کے لوگوں کے سامنے بندے کو ذلیل کرنا مقصد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں قوموں کو، قوم سے مراد مرد اکثر ہوتا ہے، اور اللہ نے خاص طور پہ، اسپیشلی طور پہ عورتوں کا نام لے کے اللہ نے کہا ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں ایک دوسرے سے مذاق کریں، کسی کو کسی کے استہزاء کرنے کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ یہاں سے بات اور نقطہ یہ ہے کہ جب اسلام ایک دوسرے سے مذاق کرنے کی اجازت، مردوں کو مردوں سے مذاق کرنے کی اجازت نہیں دے رہا، تو پھر یہ بات ہمارے اسلامی معاشرے کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ یہ عورتوں کے ساتھ تنہائیاں، یہ عورتوں کے ساتھ مجلسیں، اور مردوں کا عورتوں کے ساتھ اور عورتوں کا مردوں کے ساتھ مذاق اور ٹھٹھے کرنا، اور پھر اس کے اوپر بڑے بڑے ٹی وی پر، ٹیلی ویژن پر پروگرام چلانا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تھوڑی آواز دے دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر واضح طور پہ مسلمانوں کو، مومنوں کو ان کافروں کی نکالیوں سے، ان کافروں کی چلاکیوں سے اللہ نے ان کو بچنے کا حکم دیا۔ یہ ویلنٹائن ڈے کے نام پہ آج آپ کو آپ کے بازار سجے نظر آئیں گے۔ یہ 14 فروری کا دن ہر سال آتا ہے، اور یہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ یہ ہندوؤں سکھوں کا ملک نہیں ہے، یہ عیسائیوں یہودیوں کا ملک نہیں ہے، یہ کیمونیزموں کا ملک نہیں ہے۔
آپ جس سے ملاقات ہوگی، آپ جس سے پوچھیں گے آپ کون ہیں، وہ کلمہ پڑھ کے آپ کو اپنا اسلام ظاہر کرے گا، وہ اپنی شخصیت ظاہر کرے گا، میں مسلمان کا بیٹا ہوں، مسلمان کا بچہ ہوں، سارا بازار پھولوں کے ساتھ سج جائے گا، سارا بازار جناب ہاروں کے ساتھ سج جائے گا، گفٹ کے ساتھ سج جائے گا، اور یہ مستنڈے اور مستنڈیاں وہاں پر بازار کے اندر آپ کو شاپنگ کرتے نظر آئے۔ یہ کون ہے؟ یہ ویلنٹائن ڈے بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ منانے والے لوگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی پہچان کیا بتائی ہے؟ لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ فرماتا ہے آپ ایسے لوگوں کو نہیں پائیں گے یؤمنون باللہ جن کا اللہ پر بھی ایمان ہو، والیوم الآخر آخرت کے دن پر ایمان ہو، جو اللہ کو بھی ماننے والے ہوں، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کو بھی ماننے والے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں کھڑے ہو کے جواب دینے کا اقرار بھی کرنے والے ہوں۔ اور پھر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، آپ ایسے ایمان والوں کو کبھی نہیں پائیں گے کہ وہ نکالیاں ان کی کریں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے، ہو مومن بھی ہو مسلمان بھی، پڑھنے والا ہو کلمے کو، محمد ذیشان علیہ السلام کا غلام ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اقرار کرنے والا ہو، نبی علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری کے دم بھرنے والا ہو۔ لا تجد قوم یؤمنون باللہ، اللہ کہتا نہیں پائیں گے آپ، ایسا ممکن نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مانتا بھی ہے، جو اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان بھی لاتا ہے، اس کے باوجود ان کافر و یہودیوں چوڑوں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے باغیوں عیسائیوں کی ان کی نکالیاں بھی کرتا ہے، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ لا تجد قوم یؤمنون باللہ، اللہ رب العالمین کی بات کرنے کا مقصد یہ 279 عیسوی کے اندر وہ ایک عیسائی چوڑا تھا، رومن سینٹ ویلنٹائن، جیل میں بند تھا، جیلر کی بیٹی کا آنا جانا تھا، وہاں پہ اس کے ساتھ اس کا عشق معاشقہ کا معاملہ چلا۔ جیلر صاحب کے سپاہیوں نے، فوجیوں نے، اس کے نوکروں چاکروں نے بتا دیا آپ کی بیٹی کے ساتھ اس قیدی کا معاشقہ ہے۔ جیلر کو شرمندگی ہوئی، اس نے جناب اس کو ویلنٹائن کو اس کو پھانسی پر لٹکانے کا آرڈر کر دیا، اس کو پھانسی دے دی گئی۔ بیٹی چیخی چلائی، کئی ساری روایات کے اندر ہے، بیٹی کو بھی ساتھ ہی پھانسی دے دی گئی۔ اور یہ 14 فروری کا دن تھا۔ اس کے بعد دنیا کے گندے عاشق، یہ دنیا کے غلیظ ترین لوگ جو اللہ رب العالمین کی بغاوت کرنے والے ہیں، انہوں نے اس دن کو منانا شروع کر دیا، جو 279 عیسوی سے لے کے آج تک آپ کے پاک پتن شہر و بازاروں کے اندر یہ دن منایا جاتا۔ لا تجد قوم یؤمنون باللہ، اللہ فرماتے ہیں ایسے ہو نہیں سکتا کہ بندہ اللہ پر بھی ایمان رکھنے والا ہو، آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والا ہو، پھر وہ بے شرم ہو، بے حیا ہو، بد کردار ہو، فاحش ہو۔ کیوں کہا ہم اور آپ ہیں کون؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، جن کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ فحاشی کرنے والے تھے اور نہ فحاشی کی باتیں سننے والے تھے۔ ان کی نکالیاں کر کر کے قوم کا حال کیا ہوا ہے؟ باپ کو پتا ہے، ماں کو پتا ہے، یہ آج بیٹی پھول کس کے لیے لے کے آئی ہے؟ یہ 18-19 سال کا جوان، یہ اگر اپنے باپ سے پیسے شاپنگ کے لیے مانگ رہا ہے، یہ گفٹ خرید رہا ہے، اور یہ جناب بڑی فیملی کا بچہ ہے، ہاں یہ آج ابا جان دوستوں کی ایک پارٹی ہے، ہم نے رات کو ہوٹل بک کروایا ہے، ہوٹل کے رومز بک کروائے ہیں۔ اللہ کی قسم میرے عزیز بھائیوں یاد رکھو، یہ ہم مسلمانوں کے ملک میں رہ کے شرمندگی کے ساتھ سر جھک جاتے ہیں۔ لاہور جیسے بڑے بڑے شہر، کراچی جیسے بڑے بڑے شہر کے بڑے بڑے ہوٹلوں کے کمرے بک ہو جاتے ہیں۔ بکنگ کرنے والے کافر نہیں ہیں۔
یہ مسلمان کے بچے ہیں جن کو تعلیم اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی ہے، لا یخلون المرأۃ برجل، ایک آدمی ایک عورت کے ساتھ تنہا نہ رہے۔ تھوڑے ٹائم کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے مرد کو، اپنی امت کی عورت تنہا محرم کے بغیر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا بمحرم، عورت کے ساتھ اگر اس کا بھائی ہے، اس کا خامد ہے، اگر اس کا باپ ہے، کوئی محرم رشتہ اس کے ساتھ ہے، پھر اگر کوئی غیر محرم اس کے سامنے آتا ہے پھر بھی وہ پردے کے اندر بیٹھ۔ لا یخلون المرأۃ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت، غیر محرم عورت غیر محرم مرد کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی عورت تنہائی اختیار کرے گی تھوڑی دیر کے لیے بھی تو یاد رکھو تیسرا کون ہوگا؟ تیسرا شیطان ہے۔ لیکن یہ تنہائیاں، یہ بکنگیں ساری، یہ 14 فروری کو یہ باقاعدہ طور پہ یہ گورنمنٹوں کے جناب آرڈر پہ اور ان کی پناہ گاہوں کے اندر، اللہ اکبر، یہ کون سا ملک ہے؟ یہ اسلامی ملک؟ شرم آتی ہے اللہ کی قسم، شرم آتی ہے، یہ ہمارے اسلامی ملکوں کا حال ہے۔ اور حیا جب ختم ہو جاتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، تیرا جب حیا اور شرم ختم ہو جائے پھر تو جو مرضی کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء والعی شعبتان من الایمان، حیا کو اختیار کرنا اور مجلسوں کے اندر خاموشی کو اختیار کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حیا کا ایک حصہ ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا جب حیا ختم ہو جائے نا، شرم ختم ہو جائے، پھر تو جو مرضی کر۔ بندے کی شرم ہی ختم ہو گئی ہے، باپ کے سامنے شرم نہیں ہے، بھائی کے سامنے شرم نہیں ہے۔ وہ ایک پرانا دور تھا، وہ لڑکی نوجوان سرما ڈال کے اپنے باپ، اپنے جوان بھائی کے سامنے نہیں آتی تھی۔ یہ ہم کس دور سے گزر رہے ہیں؟ بیٹی گھر سے تیار ہو کے گندا لباس پہن کے باپ کے سامنے، بھائی کے سامنے خوشبو لگا کے، پرفیوم پورا اپنے اوپر چھڑک کے یہ باہر نکل رہی ہے، سارا گھر معطر ہوا ہے۔ کون؟ یہ مسلمان کی دو چیزاں گھر سے نکل رہی ہے باہر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایو امرأۃ تعطرت فمرت بقوم فہی زانیۃ۔ مولوی صاحب آپ سختی بڑی کرتے ہیں، اسلام اتنا سخت نہیں ہے۔ او بھائی تو نے اسلام کو پڑھا ہی، تو نے اسلام کا مطالعہ نہیں کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایو امرأۃ، جو خوشبو لگا کے مردوں کے اندر سے گزر گئی وہ کون ہے؟ وہ زانیہ ہے۔ تجھے سمجھ ہے، تجھے ادراک اس بات کا فہم ہے؟ تیری بیٹی جوان اکیلی جا رہی ہے، مسلمان غیرت کا جنازہ نکل گیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت الدیوث، بے غیرت انسان کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بے غیرت بندے کے لیے جنت میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ او بھائی یہ غیرتوں کے جنازے گھروں سے نکل رہے ہیں۔ مولوی صاحب آپ بڑے پرانے دور کی بات کرتے ہیں، عورت باہر نہیں نکلے گی، ترقی نہیں کرے گی۔ او بھائی عورت کا گھر سے باہر نکلنا منع نہیں ہے، لیکن یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کا نام عورتن رکھا ہے۔ عورتن کا معنی پڑھ کے دیکھیں، یہ پردہ ہے۔ سنن ترمذی کے اندر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت جب گھر سے نکل جاتی ہے استشرفها الشیطان، شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ جب گھر سے نکل پڑی شیطان اپنا جال لے کے اس کے پیچھے پیچھے اس کو الٹے سیدھے جھانسے میں پھنسائے گا، اس کو پھسلائے گا۔ نکلنے دے عورت کو، گھر سے جاتی ہے بیٹی پڑھنے دے، کوئی حرج نہیں، پڑھنا منع نہیں ہے، لیکن اس کو اسلامی لباس پہنا، اس کو اسلام سکھا میرے بھائی۔ 14 فروریوں کو اس کے اوپر نظر رکھ، کوئی مستنڈا اس کو پھول پیش کر کے اپنی محبت کا اظہار تو نہیں کر رہا۔ ہمیں اسلام اجازت نہیں دیتا۔
یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر باقاعدہ سیمینرز کروائی جاتی، باقاعدہ پلان کے ساتھ. ادھر سے 10 مشتنڈے ہیں، ادھر سے 10 مشتنڈیاں ہیں، ان سارے لوگوں سے پوچھ لو آپ کون ہو بھائی؟ یہ مسلمانوں کے بچے. اللہ کی قسم ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ خالی کلمہ پڑھنے والے، یہ ٹھگ مسلمان ہے. اللہ رب العالمین کے دین کے ساتھ ٹھگیاں مارنے والے. اللہ کو ایسے مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن مردوں کو اللہ نے حکم دیا ہے. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دیں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر کے مومنوں سے کہیں، مومنوں عورتوں کو دیکھ لو، اپنی نظروں کو نیچا کرو. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. عورتوں کو حکم اللہ نے الگ دیا ہے، مردوں کو الگ دیا ہے. یحفظوا فروجہم، اللہ نے ان کو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تقبلوا لی بست، میرے لیے 6 چیزیں تم ان کی ضمانت دے دو، میری باتوں کو مان جاؤ، 6 میرے حکم مان جاؤ. اتقبلوا لکم بالجنۃ، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا حدث احدکم فلا یکذب، جب تم میں سے کوئی بندہ بات کرے جھوٹ نہ بولے. واذا اؤتمن لا یخن، جب کوئی بات کر، جب کسی کو امانت دی جائے امانت میں خیانت نہ کرے. اور فرمایا واذا وعد فلا یخلف، جب وہ وعدہ کرے وعدہ خلافی نہ کرے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ضمانت لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت کا وعدہ کر دیا. اور چوتھی چیز اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، مومنوں مسلمانوں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر لو آپ. وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اور اپنی نظروں کو نیچا کر لو. مومنوں مسلمانوں تم اپنی نظروں کو نیچا کرو گے، آسمان والا رب تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت خود کرے گا. یہ نظروں سے کام خراب ہوتا ہے ہمیشہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو نظریں نیچی رکھ کے اس باحیا مسلمان عورت کی حفاظت کی ہے، اور ساتھ اللہ نے اس مسلمان کی حفاظت کی. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ وَغُضُّوا أَبْصَارَهُمْ، اپنی نظروں کو نیچا کر لے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر لیں. اور فرمایا وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو گناہوں سے روک لو، آسمان والا رب تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہے. آئیے میرے بھائی، واللہ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ڈیوٹی ہے. جو بندہ جتنی اپنی ڈیوٹی دے سکتا ہے اس کو ڈیوٹی دینی چاہیے. سب سے پہلے آپ اپنے گھروں کو دیکھیں، اپنے 12-14 سال کے بیٹے اور بیٹی پہ نظر رکھیں. آج شیطان کی نظریں اور شیطان کے ہتھ کنڈے بڑے مضبوط ہو چکے ہیں. یہ سوشل میڈیا نے تباہ کر کے رکھ دیا نسل. اگر ہم نے ابھی سے ان کو کنٹرول نہ کیا، یاد رکھو یہ شیطان کے چیلے بن جائیں گے، یہ شیطان کے اللہ کی قسم ہتھیارے بن جائیں گے. کل کو یہ ہمارے گھروں کے اندر یہ ہماری بدنامی کا سبب بن جائے. کوئی چھوٹ نہ دے ان کو، اللہ تھوڑی سی بھی چھوٹ نہ دے کسی ایسے فنکشن میں، پروگرام پہ. بلکہ میں تو کہتا ہوں اس دن اپنے سارے بچوں کو، جوان بچیوں کو اپنے گھروں میں رکھیں، کسی کو موقع نہ دیں. یاد رکھو شیطان بڑا خطرناک دشمن ہے. لاہور میں ایک دوست ہے، وہ کہتا شرم کے ساتھ اللہ کی قسم سر جھک گیا اس کا، کہتا میں آپ کو کیا بات بتاؤں، میں پھول لے کے لاہور میں تھا، کمپنی میں ہمارے ساتھ کام کرتا تھا. ہاں اسی ٹاپک پہ میں نے وہاں پہ جمعہ پڑھایا. جمعے کے بعد میرے پاس آیا، کہنے لگا آج سے 4 سال پہلے میں پھول لے کے، ہاں میرے ساتھ وہ لڑکی کا معاشقہ تھا، کہتا میں ہوٹل میں گیا پھول لے کے اس کو پیش کرنے کے لیے. وہاں پر میری ملاقات میری سگی بہن کے ساتھ ہو گئی. اللہ کی قسم اللہ سزائیں دیتا ہے. میں نے کہا تو کہاں آئی ہے؟ کچھ لمحے کے بعد اس کو پھول پیش کرنے والا آ گیا.
مجھے کہنے لگی تو کسی اور کو پھول دے گا، مجھے کوئی اور پھول دے گا، اللہ کی قسم میں نے اس کا پھول بھی اپنا پھول بھی وہیں پر پھینکا، اس کو لے کے گھر آ گیا، میں نے اللہ سے معافی مانگی، توبہ کی، اور میں نے اس کے اوپر کڑی نظر خود بھی رکھی، باپ کو بھی بولا ہماری غیرت کے جنازے نکل رہے ہیں، کیوں ہم لوگوں کی غیرتوں کے پیچھے پڑ گئے۔ میرے بھائی یاد رکھو یہ بہت بڑا قرض، صرف بیٹی پہ نظر نہیں، تو بیٹے پہ نظر رکھ، تیرا بیٹا اس کے کرتوت کیا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ، ان کے دوستوں پہ نظر رکھ، کیسے لوگ ہیں یہ۔ اپنے بچوں کی دوستیاں اللہ رب العالمین کے نیک بندوں کے ساتھ رکھنے کی کوشش کریں۔ تو میرے عزیزو، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَا تَرْكَنُوا، نہ تم مائل ہوا کرو کن کی طرف، وہ لوگ جو ظالم ہیں، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ورنہ تمہیں آگ پکڑ لے گی۔ آگ اپنا ملان، اپنی اٹریکشن ان لوگوں کی طرف نہ کرو جو ظالم ہیں، جو فحاش ہیں، جو ریان ہیں، جو بے حیا ہیں، جو بد کردار ہیں، اللہ کہتا ہے ان کی طرف ملان نہ کیا کرو۔ ہم بڑی جلدی اٹریکٹ ہو جاتے ہیں کن سے؟ ان مشتدوں سے۔ دیکھو جی دنیا بہت آگے چلی گئی، آپ تو بہت پیچھے ہیں، او بھائی کہاں چلی گئی؟ غیرت کے جنازے نکال دیے انہوں نے، ان کے نقالی نہ کریں، واللہ اپنے بچوں کا خیال کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان پر چلنے کی توفیق دے، اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری بچیوں کی حفاظت فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد